نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ آج میں سیرہ سیریز کی 36 ویڈیو اپنی گاڑی سے بنا رہی ہوں آپ کے لیے۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ مصروفیت کافی زیادہ ہے، گھر میں ٹک کے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، رمضان ہے اور اپریل کا مہینہ ہے۔ کہنے کو ساری دنیا میں بہار آ گئی ہے، مگر ہم نے ابھی بھی جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں اور ہمارے پاس ابھی بھی کافی سردی ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ گرم گرم گاڑی میں ہی بیٹھ کے اگلی ویڈیو بنا لی جائے۔ اور یہ ویڈیو جو آج کی ہے یہ کنٹینیویشن ہے پچھلی ویڈیو کا، جو کہ 35 پارٹ تھا اور بیٹل آف بدر کے بارے میں تھا۔ جنگ بدر کے بارے میں ہم نے ابتدا کی تھی اور اس کو 3 حصوں میں یا 3 سینز میں نے ڈیوائیڈ کیا تھا۔ پہلا سین تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس طرح اپنی آرمی اور سب کچھ اکٹھا کر رہے ہیں۔ دوسرا سین ابو سفیان کا تھا کہ وہ کہاں تک پہنچ گیا اپنا قافلہ لے کے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ اور تیسرا سین جو ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ تھا قریش مکہ کا، کہ اب اس میں کیا ہونے والا ہے اور کس طرح سے ان کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت۔ تو ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ ابو سفیان نے اپنا ایک تیز ترین گھوڑ سوار جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ کیا تھا اور اس کو یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ مکہ والوں سے کہو کہ مجھے ری انفورسمنٹس بھیج دیں، مجھے کچھ گارڈز بھیج دیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ ہیں یا ان کے ساتھی جو ہیں وہ ہم پہ حملہ آور ہونے والے ہیں اور ہمارے قافلے کو شدید خطرہ ہے۔ اور یہ قافلہ جو ہے وہ سیریا سے واپس آ رہا تھا اس وقت، اور دم بہت ہی شدید قسم کے ڈرامیٹک انداز میں وہاں پہنچا اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے اوپر بری طرح سے مڈ ڈال لی، اپنے اوپر بہت جو ہے وہ مٹی ڈال کے، اور اپنے جو اونٹ تھا اس کی ناک اور کان کاٹ کے اس کو چھوڑ دیا، اور اتنے ڈرامیٹک انداز میں کہ سب لوگ وہاں پینک ہو گئے اور ان کو لگا کہ ان کو فوری طور پہ کچھ کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے، اگر نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان کی جمع پونجی ساری کی ساری لٹ جائے گی، جو کہ اس دفعہ پچھلے کئی سالوں میں بہت زیادہ ان کو زر مبادلہ انہوں نے کمایا تھا اس قافلے سے۔ اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ کئی لوگ ایسے تھے مکہ میں جو کہ نہیں جانا چاہتے تھے، اس جنگ پہ نہیں جانا چاہتے تھے اور اپنی جگہ کسی اور کو بھی بھیج رہے تھے، لیکن ابو جہل نے بیچ میں آ کے کانسپریسیز کر کے ان کو کسی نہ کسی طرح تیار کیا کہ نہیں ہمیں جانا ہے، اور تم لوگوں کے جانے سے مورال بڑھے گا لوگوں کا کہ یہ سردار ہیں ہمارے اور یہ جا رہے ہیں، اور تو کیسے ہم جو ہے وہ نہ جائیں۔ اور جو لوگ نہیں جانا چاہ رہے تھے ان میں سے اس طرح امیہ بن خلف تھا، ابو لہب تھا، اس کے علاوہ عتبہ بن ربیعہ تھا اور عقبہ بن ابو معید، یہ لوگ تھے پرومیننٹ اشخاص تھے مکہ کے جو کہ لیڈرز میں سے تھے، سربراہان میں سے تھے، اور یہ نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ اور ہم نے بات ختم کی تھی امیہ بن خلف کے اوپر کہ کس طرح پھر اس کو تیار کیا گیا جانے کے لیے۔ اس کے بعد ہمیں تفسیر سعدی اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں جو ہے نا یہ ملتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ مکہ چھوڑتے، اور انہوں نے یہ ساری تیاری اتنی تیزی سے کی تھی کہ سمجھ لیں 1-1.5 دن کے اندر انہوں نے یہ پوری اپنی فوج تیار کی، اور سارا کچھ تیاری ان کی اتنی جلدی، شاید اس سے پہلے مکہ والوں نے کبھی کسی جنگ کی تیاری نہیں کی تھی، اور اتنی جلدی یہ لوگ کبھی کسی موقع کے اوپر اکٹھے نہیں ہوئے تھے، یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہی نہیں تھے، کسی ایک یونیفائڈ گورنمنٹ کے اندر تو تھے نہیں، اکٹھے ہوتے نہیں تھے، لیکن اسلام کے ساتھ دشمنی ایک ایسا ان کو پرپز مل گیا تھا کہ جس کے انڈر یہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، اور اتنی جلدی 1-1.5 دن کے اندر۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ مکہ چھوڑتے، ہمیں تفسیر سعدی میں ملتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ مکہ کی حدود سے باہر نکلتے، ان کے جو بڑے سربراہان ہیں، سارے جو بھی ان کے قبائل بیچ میں جا رہے تھے، انہوں نے جا کے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لیا اور وہاں جا کے بڑی رو رو کے دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ اور انہوں نے دعائیں کیا مانگی؟ انہوں نے دعائیں اس طرح مانگی کہ یا اللہ
ہاں ان دونوں آرمیز میں سے، ان دونوں افواج میں سے جو آپ کی نظر میں زیادہ گراں قدر ہے، جو زیادہ اونچی ہے، اس کی آپ مدد فرمائیں. یا اللہ جو آپ کی نظر میں زیادہ راست گیری کے اوپر ہے، زیادہ صحیح راستے کے اوپر جو فوج ہے، آپ اس کی اپنی غیب سے مدد فرمائیں، اس کو جو ہے وہ اس کو وکٹری دیں، اس کو دوسرے کے اوپر غالب کریں، اور اپنی غیب سے اپنے ساتھ آسمانوں کے اوپر سے ہمیں اس کی مدد بھیجیں. اچھا، اب یہ لوگ دعا مانگ رہے تھے، اور آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کی دعا قبول کی. ان کی دعا صد بصد حرف بحرف جو ہے وہ قبول ہوئی. اور اس دعا کا جو ہے وہ ریفرنس وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ انفال میں بھی دیتے ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 19 ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. اس کا میں ترجمہ بتا رہی ہوں. تو اس کی آیت ہے کہ اگر تم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دعا کا سمجھ لیں کہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر کافروں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی. دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تم پر عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے. یہ بالکل اس طرح ہے کہ یہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کی دعاؤں کے جواب میں اتاری ہے. تو اور سورہ انفال کی تمام آیات جو ہے نا وہ اسی واقعے سے منسلک ہیں، غزوہ بدر سے، اور ہم وہ دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ جیسے آتی جائیں گی. اچھا جی، اب یہ لوگ سارے آپس میں کوئی خاص، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ لوگ یونائٹڈ تو کبھی بھی نہیں ہوتے تھے، بہت ہی کم کوئی ایسا موقع تھا. تو یہ ایک ایسا موقع آیا تھا اس پہ عرصے کے بعد یہ لوگ بڑے ایک عرصے کے بعد کیا بلکہ شاید پہلی دفعہ ہسٹری میں اپنی ان کی جو عرب ٹرائبل ہسٹری تھی اس میں پہلی دفعہ یہ لوگ یونائٹڈ ہوئے تھے، اور انہوں نے 1300 لوگوں کی جو ہے وہ آرمی اکٹھی کر لی تھی. اچھا، تو لیکن ان کے جو ڈس یونائٹڈ ہارٹس تھے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ بڑے اچھے طریقے سے قرآن میں بیان کرتے ہیں. تو ہوا یوں کہ جب یہ لوگ مکہ سے ابھی باہر ہی نکلے تو تھوڑی دور جا کے نا، جیسے ان میں سے ایک گروپ کو یاد آیا کہ ارے بھائی ہم مکہ کو تو ایسے ہی چھوڑا ہے بغیر کسی قسم کے پلان کے یا بغیر کسی سیکیورٹی گارڈ کے، کچھ بھی ہم تو ایسے ہی چھوڑ کر آ گئے ہیں. تو ہمارے تو گھر اسباب، ہمارے بچے بیویاں سب پیچھے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے سے کوئی حملہ کر دے ان کے اوپر. اور ان کو یہ ڈر کیوں تھا؟ ان کو یہ ڈر اس لیے تھا، اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، پھر ہم تھوڑا سا آؤٹ آف لیگ جا رہے ہیں لیکن یہ سٹوری سنانی ضروری ہے. وہ سٹوری یہ ہے کہ پچھلے قریباً 10 سال کے عرصے میں ایسا ہوا کہ قریشیوں میں سے کسی ایک شخص نے بنو بکر، جو ایک اور قبیلہ تھا جو دور تھا تھوڑا مکہ سے، اس کا ایک شخص مار ڈالا، اس کے ایک بندے کو مار دیا، قتل کر دیا. اور اس بات کو قریشیوں نے آئی گئی کر دیا، انہوں نے زیادہ اس کا نوٹس نہیں لیا، یہاں تک کہ اس کا خون بہا بھی ادا نہیں کیا. تو اب ان کو پتا تو تھا، لیکن وہ کیونکہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ معتبر سمجھتے تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور ہر ایک کے جو خدا تھے، ان کے جو بت تھے، وہ خانہ کعبہ میں ان کے پاس ایک طرح سے رینسم رکھے ہوئے تھے. تو وہ اکثر ایسی حرکتیں، پھر جب بندے کے پاس پاور ہوتی ہے تو پھر وہ کچھ ایسا سوچتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ تو شاید اس چیز سے گیٹ اوے کر جائیں گے، اور ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسے جو ہے وہ ان کو یہ پے کریں. تو بہرحال انہوں نے خون بہا نہیں دیا، اور جب انہوں نے خون بہا نہیں دیا تو بنو بکر کو اس بات کا پہلے تو کافی عرصے تک انتظار رہا، اور پھر جب کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا. تو ہوا یوں کہ قریش کا کوئی ایک ینگ، آپ کہہ لیں سردار کا بیٹا، شہزادہ آپ کہہ لیں کہ کسی سردار کا بیٹا جو کہ بڑا ہی ینگ، بہت ہی خوبصورت بچہ تھا، وہ کہیں بچہ نہیں، آئی وڈ سے ینگ ایڈلٹ، شاید ٹین ایجر ہو، کہ وہ بنو بکر کے کسی قریبی ایریا میں کہیں چلا گیا کسی وجہ سے، شاید بکریاں چراتے ہوئے یا بہرحال کسی بھی وجہ سے وہ وہاں پہنچ گیا. اور بنو بکر کے جو سردار تھا اس نے دیکھ لیا، اس نے دیکھا کہ یہ قریش کا جو ہے وہ ایک جواں سال
بچہ آ رہا ہے اور یہ آگے چل کے بنے گا ان کا سردار اور یہ اتنا خوش شکل اور یہ وہ، تو اس کو کچھ جیلسی محسوس ہوئی یا خدا جانے اس کے اوپر کیا شیطان سوار ہوا کہ اس نے جو ہے اس بچے کا قتل کر دیا، اس لڑکے کا اس نے قتل کر دیا، اور اس کو انہوں نے کہا، اس کو اس کھاتے میں ڈال دیا کہ وہ قتل جو قریشی نے ہمارے بنو بکر کا بندے کا کیا تھا، یہ ہم نے اس کے جو ہے نا وہ اس کے جواب میں کیا ہے، تو یہ برابر ہو گیا، یہ ہمارا قصہ برابر ہو گیا۔ اب یہ اپنی طرف سے تو برابر کر کے بیٹھ گئے، قریشیوں نے بھی، ان کے بھی جو بڑے تھے، جس طرح ان کی نادی ایک اجلاس سا ہوتا تھا، اس میں بیٹھ کے انہوں نے بھی کہا ہاں چلو ٹھیک ہے، اس کا ہم نے نہیں لیا تھا، ان کا پچھلا جو قتل ہوا تھا ہم نے اس کا نوٹس نہیں لیا تھا صحیح سے، اور ہم نے اس کا پے نہیں کیا تھا ان کو، تو چلو اس کے بدلے یہ بچہ ہمارا قتل ہو گیا، اب یہ معاملہ ختم، برابر ہو گیا۔ لیکن جو اس لڑکے کی جو فیملی تھی، امیڈیٹ فیملی تھی، اس کے بھائی بندو تھے، ان کو یہ بات برداشت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ہر حالت میں خون بہا چاہیے، ہمیں تو اس کا بدلہ چاہیے ہر حالت میں۔ تو ان سے صبر نہیں ہوا، تو ان سے جو صبر نہیں ہوا تو اس کا جو بھائی تھا، اس لڑکے کا جو قتل ہوا، تو اس کا جو بھائی تھا، اس نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، اور یہ گیا اور جا کر اس نے بنو بکر کی جو قبیلے کا سردار تھا، جس نے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا، اس نے اس کو بہت ہی برے طریقے سے میوٹیلیٹ کر کے مار دیا، اور نہ صرف یہ کہ اس کو مار دیا، بلکہ اس کے خون آلود کپڑے، اس کی بلانگنگز اور اس کی تلوار وغیرہ لا کے وہ خانہ کعبہ پہ لٹکا دی، اور بتایا کہ میں نے جی اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا۔ اب خانہ کعبہ پہ ظاہر ہے ہم اتنا پڑھتے آ رہے ہیں تو اب ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ جب بھی کوئی کام ان کو پھیلانا ہوتا تھا، اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ انہیں جو ہے وہ ہر ایک کو یہ بات پہنچانی ہے، تو وہ اس کو خانہ کعبہ کے اوپر پیوس کر دیتے۔ تو قریش نے یہ گڑا مردہ نکالا، اور ان کو اچانک سے یاد آ گئی اس سارے واقعے کی، انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ بنو بکر آ کے ہمارے قریش کے اوپر حملہ کر دے مکہ پہ۔ تو جیسے ان کو یہ یاد آیا، بہت 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 قریب تھا کہ یہ آرمی فوراً رک جاتی، یا پھر یہ کہ یہ ایک بڑا حصہ اپنی آرمی کا چھوڑ دیتے اس میں نا مکہ میں، کہ کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اب جب یہ ہوا تو گیس کس کو منظور نہیں تھا کہ ایسا ہو؟ آپ دیکھیں کہ اس موقع پر شیطان جو ہے نا بنفس نفیس خود سے آیا۔ سراقہ ابن مالک ایک جو ہے وہ بنو کنانہ کے سردار تھے۔ بنو کنانہ جو ہے وہ بنو بکر کا ایک سب ٹرائب کہہ لیں، یا جس طرح قریش اور جو ہے یہ تھا بنو ہاشم کا ایک سب ٹرائب ہے قریش، اسی طرح سے بنو کنانہ، تو اس کے جو چیفٹن تھے، اس کے جو سردار تھے، ان کا نام تھا سراقہ ابن مالک۔ شیطان کو یہ برداشت نہیں تھا کہ یہ آرمی یہاں پر رکے، یہ آرمی شیطان کے اپنے سب سے بڑے دشمن کی جو ہے جسے کہتے ہیں نا، ان سے لڑنے جا رہی تھی، ان کو ختم کرنے کے لیے جا رہی تھی، تو شیطان کو برداشت نہیں تھا کہ یہ آرمی کسی موقع پر رکے۔ تو اس نے ان کی یونٹی قائم رکھنے کے لیے کیا کیا شیطان نے، کہ وہ خود جو ہے وہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا، ان کے پاس گیا اور ان کے جو سرداران تھے ان سے کہا کہ تم لوگ کس بات پہ جھگڑ رہے ہو، کس بات پہ پریشان ہو، دیکھو میں خود آ گیا ہوں، اور تمہیں معلوم ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ بنو بکر سے ہے، میں اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں اس موقع کے اوپر، کہ پیچھے سے کچھ نہیں ہوگا، تم لوگ بالکل فکر مت کرو، کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ میری گارنٹی ہے تم لوگوں کو، اور سب کے سب چلو۔ اس وقت شیطان نے ان کے بیچ میں آ کے اس پھڈے کو، اس فساد کو ختم کیا، اور ان کو یقین دہانی کروائی کہ نہیں جی پیچھے کچھ نہیں ہوگا، اور ان میں سے کسی کو نہیں پتا کہ یہ شیطان ہے، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ سراقہ ابن مالک ہے۔ تو اور یہ شیطان پھر ان کے ساتھ گیا، تھرو آؤٹ دا جرنی یہ ان کے ساتھ رہا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے نکلے جناب، اب یہ جو نوٹس ہے، یہ جو ابلیس کی جو ڈیسپریشن ہے، جو شیطان کی جو ڈیسپریشن ہے،
اس کے بارے میں بھی سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے آیات میں جو ہے نا وہ 47-48 آیات جو ہیں اس کے اندر بڑا اچھا بیان فرمایا. لیٹ می جسٹ ریڈ اٹ ٹو یو گائز. تو 47 آیات سورہ انفال کی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہمیں بتاتی ہے خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسے ہو جاؤ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا, اور صبر سے کام لو, خدا صبر کرنے والوں کی مددگار ہے. سیکنڈ آیت. اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اترائے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں, اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے. اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے اور کہا آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں, جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں, میں تو اس چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر, یہ آیت نمبر 48 ہے ایکچولی, تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا پوری اس کی شیطان کی اور یہ کہانی بیان کر دی کہ پہلے وہ آیا, اس نے کہا میں تمہارا سب سے رفیق اعلیٰ ہوں, اور اس وقت تم لوگ ان کو اتنا چڑھایا کہ دیکھو اس وقت تو تم لوگ ایسی زبردست لشکر لے کے جا رہے ہو کہ اس کو کوئی پچھاڑ ہی نہیں سکتا, تو بالکل ہرگز جو ہے وہ اس کو مت کرو. ان کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے کہ تم لوگ جو کر رہے ہو اس وقت تم لوگ جیسے ہو اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, تم لوگ کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم لوگوں کے اوپر کوئی غالب آ جائے, تو تم لوگوں کو ضرور آگے جانا چاہیے, ہرگز پیچھے واپس مت آؤ. تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے پوری, اور پھر اس کا اگلا حصہ بھی پہلے سے ہی بیان کر دیا ہمیں کہ جس وقت آمنے سامنے مد مقابل ہوئیں یہ آرمیز, تو سب سے پہلے جو شخص بھاگا وہ یہی ابلیس تھا, کیونکہ کہنے لگا کہ میں جو ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ جنات جو ہے یہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں, ہم نہیں دیکھ سکتے. اور انہوں نے فرشتے اترتے ہوئے اور اللہ کی مدد آتے جب دیکھی اس نے, تو یہ وہاں سے الٹے پاؤں بھاگا, اور جس طرح بھاگا اس کا میں ابھی ذکر پوری طرح سے نہیں کرنا چاہتی, جب آئے گا وہ آگے کہانی میں تو پھر ہم ضرور اس کے بارے میں فل بات کریں گے. اچھا جی, تو یہ جو آرمی تھی ان کی یہ کتنی بڑی تھی, یہ تقریباً 1300 لوگوں کا لشکر تھا. ابو جہل اس کا انڈسپیوٹڈ لیڈر کہہ لیں آپ کہ وہ تھا. اس میں 100 گھوڑے تھے, 600 ان کے پاس زرہیں تھیں, آرمرز جو ہوتی باڈی آرمرز 600 آرمرز تھیں. 400 سے 600 کے درمیان جو ہے وہ ان کے پاس اونٹ تھے, اور یہ اونٹ نہ صرف ان کی سواری اور سامان ڈھونے کے لیے تھے بلکہ یہ اونٹ ایکسٹرا اپنے ساتھ لائے تھے کھانے پینے کے لیے بھی نا, کہ ایک اونٹ ذبح کریں گے اور کتنے لوگ اس سے پی سکیں گے. اور اسی طرح نہ صرف یہ, ان کے ساتھ ان کے کوکس, ان کے کلینرز, ان کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کا سامان اس وقت کا, گانے بجانے والی عورتیں اور شعر پڑھنے والے لوگ اور ڈانس کرنے والی عورتیں, یہ اپنا پورا بندوبست ساتھ کر کے چلے تھے. ان کو انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے تھی, ان کو پراپر ان کے غلام بھی چاہیے تھے ساتھ میں کام کرنے کے لیے, ان کو پراپر کھانے پکانے والے بھی چاہیے تھے. تو یہ قافلہ پورا کا پورا صرف اور صرف جنگی لوگ نہیں تھے, یہ سب کے سب اس طرح اکٹھے ہو کے جی یہ چلے. اور ان کی حالت جو ہے وہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں آیت 19 میں بتا رہے ہیں, اور آئی تھنک ہم نے یہ پہلے بھی آیت 19 ہی پڑھی ہے. ہاں بالکل, ابھی ہم نے اس کا ترجمہ پہلے ہی پڑھا کہ ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو لیکن تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی, اور خدا تو صرف مومنوں کے ساتھ ہے. اچھا جی, اب ہم سین چینج کرتے ہیں. سین 3 سے ہم جا رہے ہیں سین 2 کے اوپر. سین 2 کیا تھا, ابو سفیان کا قافلہ, اور ہمیں معلوم ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا تھا, وہ ایک طرح سے نکل کے ریڈ زون سے گرین زون میں آ گیا تھا. اب وہ ایسی جگہ پہنچ گیا تھا, ہم نے بات کی تھی کہ ابو سفیان نے ایک گائیڈ کو ہائر کیا تھا جو کہ انہیں بہت لمبے رستے سے اور سمندر کے پاس سے لے کر نکل گیا تھا, اور اس نے بدر کو کراس ہی نہیں کیا تاکہ کہیں اس پہ حملہ نہ ہو جائے. اور جب اس کو محسوس ہوا کہ وہ اتنی دور آ گئے ہیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے لوگ ان کے اوپر اب نہیں حملہ کر سکتے, اس کو جب پوری طرح سے اطمینان ہو گیا تو اس نے ایک اور اپنا تیز ترین
جو گھڑ سوار تھا اس کو دوڑایا مکہ کی طرف کہ اب تم جاؤ اور جا کے مکہ والوں کو کہو کہ دیکھیں ہمیں اب ضرورت نہیں ہے، ہم بچ گئے ہیں، ہم نکل کر آ گئے ہیں اور ہم کچھ دن میں پہنچ جائیں گے مکہ صحیح سلامت، تو اب آپ لوگ ریسٹ کریں، آرام کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو آنے کی۔ یہ بندہ، یہ گھڑ سوار جو ابو سفیان کا دوسرا میسج لے کر ان کے پاس آیا، یہ ان سے جو ہے ان سے آ کر مکہ سے باہر ایک مقام وہاں پر ملا، تو اب آ کے جب اس نے ان کو دے دی خبر کہ بھائی ابو سفیان نے کہہ دیا ہے کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہم سیف ہیں، آپ لوگ بے شک ریسٹ کریں، کوئی کسی کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ والے جو لوگ جنہوں نے جو پہلے ہی جانا ہی نہیں چاہ رہے تھے اس لڑائی کے اوپر، یہ عتبہ بن ربیعہ وغیرہ، انہوں نے سکون کا سانس لیا، انہوں نے کہا اچھا بھائی چلو بہت اچھا ہوا، چلو بھائی چلو واپس چلتے ہیں، اب تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی قسم کی، اب ہم کیا مطلب جا کے کیا کریں گے، اب تو کوئی ہے ہی نہیں، بچ گیا ہمارا قافلہ۔ تو پھر ایک دفعہ پھر ابو جہل آڑے آ گیا، اور ابو جہل کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہر سچویشن کو جسے کہتے ہیں نا بیڈ ٹو ورس کی طرف لے جانے میں سب سے بڑا اسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ابو جہل پھر آڑے آ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں نہیں، اب تو ہم لازمی جائیں گے، ہم نے اتنا بڑا جو ہے وہ اتنی بڑی فوج تیار کی ہے اور اب ہم کیسے نہ جائیں، ہم سارے کے سارے وہاں جائیں گے، ہم کچھ دن وہاں پہ بیٹھ کے بدر میں جو ہے وہ کیمپ لگائیں گے، اپنا قیام کریں گے، ہم خوب جو اپنے ساتھ کھانا پینا لے کر گئے ہیں وہ کھائیں گے پیئیں گے، اپنی شرابیں پیئیں گے، اور اپنی یہ جو عورتیں لے کے جا رہے ہیں ان کے ناچ گانے دیکھیں گے، سنیں گے، اور خوب مزے کر کے آ جائیں گے، اور اس سے ہوگا کیا، اس سے پورے عرب کے اوپر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس کتنی عالیشان قسم کی آرمی ہے، اور اگر کسی نے ہمارے خلاف کھڑا ہوا تو ہم اس کے کس طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم کتنی جلدی تیار ہو کے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ اب ان کی وہی ٹرائبل پرائیڈ آ گئی تھی، وہی ان کی حمیت جاہلیہ جو ہے وہ آ گئی کہ اب ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی قسم کا لڑنے کا مرنے کا، کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اب یہ صرف اور صرف اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ لوگ آگے بڑھے، مگر پھر بھی اس میں سے جو ہے نا تقریباً 350 لوگ جو ہے نا وہ پلٹ آئے واپس، 350 لوگ واپس آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آپس کے اختلاف کو اور مسلمانوں کے اور قریشیوں کے درمیان جو اختلاف تھے اس کو بڑا اچھا اس آیت میں بیان کیا ہے، قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو اور یہ بھی آیت جو ہے وہ سورہ انفال کی ہے جو کہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن بہرحال اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم دونوں فوجیں چاہتی اپنی مرضی سے لڑنا تو لڑ نہیں سکتی تھی، مگر تم دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، مگر اللہ کی مرضی تھی تو تمہارا آمنا سامنا ہوا۔ یعنی کہ اب ہم جو سچویشن چل رہی ہے اسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لڑنے کے لیے لے کر نہیں نکلے تھے لوگوں کو اپنے، اور صرف ایک قافلے پہ چھاپا مار گروپ کی طرح آئے تھے، اور یہ لوگ بھی لڑنا نہیں چاہتے تھے، اور اب جب کہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ابو سفیان بالکل سیف ہو گیا ہے، وہ نکل آیا ہے، گرین زون میں ہے، تو ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اب لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ بھی جو ہے وہ لڑنا نہیں چاہتے، اور یہ صرف اور صرف اپنا دکھاوا کرنے کے لیے وہاں پہ جانا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ صرف چاہتے تھے کہ یہ لڑائی ہو، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کا آمنا سامنا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی سزا دیں اس جنگ کی صورت میں۔ تو اس لیے انہوں نے، اللہ تعالیٰ یہ سارے پلان بنا رہے ہیں، یہ لوگ نہیں بنا رہے، بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ سارا کچھ پلان کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم جاتے ہیں اچھا اس سے پہلے کہ ہم واپس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ کی طرف جائیں، اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا۔ اب یہ لوگ جوفا ایک مقام ہے جو کہ مکہ سے کچھ دور ہے، مطلب سمجھ لیں مکہ اور بدر کے بیچ میں ایک مقام جہاں پر انہوں نے اپنا کیمپ لگایا کوئی نائٹ سپینڈ کرنے کے لیے۔ تو ہوا یوں کہ ایک مطلب صبح کے وقت ان میں جو قریشیوں میں سب سے ینگ ان کا جو کوئی سردار تھا، نام نہیں ہمیں ان کا ملتا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں سے، بنو ہاشم میں سے تھا بہرحال کوئی شخص، وہ صبح اٹھا اور بہت ہی پینک میں جو ہے بڑی ہی پینک کے اندر اٹھا، اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ بہت ہی واضح تھا۔ تو لوگوں سے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ اس نے خواب دیکھا ہے، اور اس نے کیا خواب دیکھا، اس نے خواب میں دیکھا
کہ ایک آدمی ہے جو کہ ایک اونٹ کے اوپر سوار ہے اور وہ ہماری طرف دوڑتا چلا آ رہا ہے. یہ وہ خود سمجھے نریٹ کر رہا ہے کہ ایک آدمی ایک اونٹ پر سوار ہے اور ہماری طرف دوڑتا چلا آ رہا ہے اور چلا رہا ہے، اناؤنس کر رہا ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ جو ہے وہ بھی مارا گیا، شیبہ ابن ربیعہ مارا گیا، ابو الحکم ابن حشام جو ابو جہل کا اصل نام ہے وہ مارا گیا، اور امیہ بن خلف مارا گیا. اس طرح اس نے کر کے جتنے سرداران تھے ان سب کے نام لیے. اور اس کے بعد اور یہ منادی کرنے والا اور بھی بہت سے قریشیوں کے نام لیتا رہا اور کہتا رہا کہ یہ بھی مارا گیا، وہ بھی مارا گیا، وہ بھی مارا گیا. پھر اس نے اپنے اونٹ کی کوہان کاٹ ڈالی اور اسے ہمارے خیموں کی طرف چھوڑ دیا، اور اس کے اونٹ کا خون ہر خیمے کے اوپر لگا. اور مطلب اس کے اوپر جہاں جہاں سے وہ بھاگتا جا رہا تھا اونٹ، تو اس کے ہر خیمے کے اوپر وہ اپنا خون چھوڑتا جا رہا تھا. تو یہ خواب دیکھ کے یہ نوجوان بہت ہی پینک کے عالم میں اٹھا. اور نوٹس کریں کہ یہ خواب عاتقہ کا جو خواب تھا جو انہوں نے دیکھا تھا مکہ میں، اس سے بڑا قریبی، بہت ہی ملتا جلتا خواب ہے، اس میں بھی بالکل ایسے ہی تھا. لیکن انہوں نے ایک بار پھر اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کی اور یہ اپنی ہی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے. اور وہ شیطان جو ان کے ساتھ تھا ان کو ان خوش فہمیوں میں مبتلا کیے ہوئے تھا، ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھا رہا تھا. اور وہ یہی اعمال تھے کہ جی ہم تو اتنے بڑے قافلے کے ساتھ اور اتنی شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم نے کون سا لڑنا، ہمیں تو دیکھ کر ہی بھاگ جائیں گے وہ. تو ہم تو جا کے بس اپنی دھاک بٹھا کے اور واپس آ جائیں گے اور یہ ثابت کر کے کہ ہم بڑے زور آور ہیں. تو یہ اعمال شیطان ان کو راستہ کر کے دکھا رہا تھا. اور انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ خواب جو دکھایا جو ظاہر اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، تو اس کی بالکل پرواہ نہیں کی انہوں نے ایک دفعہ پھر، اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا کہ نہیں جی ہم آگے جائیں گے. اب ہم آتے ہیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ کی طرف کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پر اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اب 1300 لوگوں میں سے جو آ رہے تھے لڑائی کی، اس میں سے 350 واپس جا چکے ہیں. اب تقریباً 950 کے قریب جو ہے لوگ وہ موجود ہیں قریش کی آرمی میں. تو مسلمانوں کی سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی جو فوج تھی ان میں سے کسی کو ابھی تک کوئی کلو نہیں تھا کہ پوری کی پوری فوج آ رہی ہے وہاں سے ان سے لڑنے کے لیے. ان کو ہرگز کوئی کلو نہیں تھا. وہ اپنے طور پہ ابھی بھی ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے جو ہے وہاں پہ جمع ہوئے تھے، اور یہی سمجھتے رہے یہ تو ہم 313 کے قریب لوگ ہیں اور 40 لوگوں کے اوپر غالب آنا کون سی مشکل بات ہے. لیکن پھر افواہیں جو ہے نا وہ پھیلنا شروع ہوئی سب سے پہلے فوج کے اندر. اچھا، ایک نریشن میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرحال بتا دیا کسی طرح سے خواب میں یا وحی کے تھرو کہ قریش کی جو ہے وہ فوج آ رہی ہے، یہ قافلہ نہیں ہے، قریش کی فوج سے آمنا سامنا ہوگا اور جنگ ہوگی. لیکن اس نریشن کی نا ہمیں کوئی سند نہیں ملتی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ خواب کسی اور غزوہ کے لیے دیکھا ہو انہوں نے. بہرحال ہمیں اس کی نہ ٹائم لائن ملتی نہ کوئی پراپر سند ملتی جسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ اسپیسیفکلی انہوں نے غزوہ بدر سے ہی پہلے دیکھا تھا. مگر اتنا ضرور ہے کہ جب مسلمانوں کی فوج میں تھوڑی ہلچل میں ہونی شروع ہوئی، ان کو تھوڑی بدامنی سی پھیلنی شروع ہوئی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کرام سے پوچھا کہ جو ہے اگر تمہارا سامنا قریش کی فوج سے ہو جائے تو مطلب کیا کرو گے نا، تم لوگ کیا کرو گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو کسی فوج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم لڑنے کے لیے تو آئے ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف قافلہ آتے آنے کے لیے نکلے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے آ گئے اپنے ٹینٹ میں. اگلے دن انہوں نے پھر یہی سوال کیا، اور اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ جسے کہتے ہیں نا اسٹرانگ رسپانس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کا ملا کہ نہیں، ہم لوگ نہیں لڑ سکتے، ہم اس حالت میں نہیں ہیں اور اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ایک بڑی فوج کا مقابلہ کر سکیں، ہم کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیا تو اچھا، اور اس مسلمانوں کی اس حالت کو کہ اتنے یہ پریشان جو ہو گئے ایک دم سے یہ سن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھ رہے ہیں. اور یہ تو سب کو پتہ ہی تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو بولتے ہی نہیں ہیں، اور اگر وہ پوچھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سچائی، کچھ نہ کچھ
بات ضرور ہے، تو یہ ان کو ان ایزی کرنے کے لیے کافی تھی، اس وجہ سے وہ اور بھی زیادہ ان ایزی ہو رہے تھے. تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، سورہ انفال میں آیت نمبر ہمارے پاس جو ہے یہ 4 سے 8 تک کا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی سچے مومن ہیں. ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی. وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں. اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت ہے، بے ہتھیار والا، وہ تمہارے ہاتھ آ جائے. اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے. وہ مشرک ناخوشی ہوں. لیکن یہ بڑا صحیح اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو ڈیفائن کیا، اس مومنٹ کو، اسپیشلی اس آیت میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے وہ، جب تم لوگوں کو تدبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکالا، ورنہ شاید تم لوگ نکلنے والے نہیں تھے. اور جب مومنوں کی جماعت شدید ناخوش تھی اس چیز سے کہ جو ہے وہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ، تو یہ وجہ تھی کہ ان کو یہ تو پتہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات غلط کرتے ہی نہیں ہے، تو اس بات میں کوئی نہ کوئی سچائی ضرور ہے. اچھا، تو یوم بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، اور فرقان کا مطلب ہوتا ہے صحیح کو غلط سے ڈفرینشیٹ کرنے والا. جیسا کہ ان آیتوں میں ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس دن کی جو ہے وہ اس طرح سے سیٹنگ ہو کہ حق کو حق اور باطل سے باطل الگ ہو جائے. لیکن ایک بات آپ یہ دیکھیں، مومن اس وقت ناخوش تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اسٹل انہیں قرآن میں مومن ہی کہہ رہے ہیں. ان کو منافق نہیں کہہ دیا یا ان کو کافر نہیں کہہ دیا، جس طرح کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اگر کسی بات کا ریاکشن کوئی آئے، نیگیٹو ریاکشن آئے، تو فوراً ایک دوسرے کو کافر بنا دیتے ہیں، فوراً مطلب مسلمان ہونے کا درجہ ہی چھین لیتے ہیں ان سے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں مومنوں سے، ان مسلمانوں سے یہ درجہ نہیں چھین رہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ سب شدید ناخوش تھے، وہ ڈرے ہوئے بھی تھے، سارا کچھ تھا، مکسڈ فیلنگس تھی ان کی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ مسلمان نہیں رہ گئے تھے. یہ ایک بہت ہی، یہ ہمارے لیے نا خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو درجہ ہے، لوگوں کا جو درجہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کم نہیں کیا، ان کو مومن کے درجے سے نیچے نہیں لے کر آئے، اور اس چیز کو ایسے ہی رکھا کہ جیسے کہ ایک نارمل ہیومن ایموشن ہے، کہ جذباتی ہو کر انسان جب بات ایک دم سے اچانک سے ان کے اوپر کوئی خبر آئے اور اتنا بڑا ان کے اوپر ایک بم کی طرح پھٹے کہ اب آپ کو تو جی لڑنا مرنا ہے، آپ کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے لٹرلی، تو ان کے یہی جذبات ہوں گے، ان کے یہی ہوں گے. تو یہ اس حوالے سے جو ہے نا، یہ ایک بہت ہی اچھی اور خوش آئند بات ہے. تو اچھا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمان لڑنے کو تیار نہیں ہیں اور ابھی ان کے دل اتنے مضبوط نہیں ہوئے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور خود اسکاؤٹنگ کے لیے نکل گئے. اور یہ سب سے خطرناک ٹاسک ہوتی ہے کسی بھی آرمی جرنیل کے لیے. وہ خود نہیں جاتے ہیں، وہ اپنے اسکاؤٹس کو بھیجتے ہیں. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بتائے اپنے کیمپ میں کسی کو نا، حضرت ابو بکر صدیق کو لیا اور ڈیزرٹ کی طرف نکل گئے، آگے نکل گئے کہ جا کے دیکھیں، حالات دیکھ کر آئیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے. تو جناب جس وقت یہ لوگ پہنچے وہاں پر، باہر نکلے اور آگے گئے، تو ان کو ایک بدو نظر آیا. ایک بدو ان کو جو ہے وہ بکریاں چراتا چراتا شاید دور نکل آیا تھا اپنے کسی جو ہے نا وہ اپنے قبیلے سے یا کہیں سے، تو ان کو وہ ملا. اب یہ بدو جو تھے نا، یہ اس زمانے میں یہ ایک سورس آف انفارمیشن ہوتے تھے.
اب تو ہم ان کو ان انٹیلیجنٹ اور پتہ نہیں ہم سمجھتے ہیں بہت ہی جاہل لوگ ہیں یہ، لیکن اس زمانے میں تو ظاہر ہے کوئی کسی قسم کا خط و کتابت نہیں ہو رہی، کسی قسم کی کوئی آپ کے پاس ایسے ذریعہ نہیں ہے کہ آپ کو خبریں ملیں کسی دوسری جگہ کی. تو یہ بدو جو ہوتے تھے یہ خبر گیری کرنے کے کام آتے تھے، کیونکہ ان تک خبریں پہنچتی تھیں. یہ بیچ میں رہتے تھے، کبھی کوئی ان میں سے ایک طرف نکلتا تھا، کوئی دوسری طرف نکلتا تھا، تو ان کے پاس اکثر خبریں ہوتی تھیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ان کے پاس گئے اور اس بدو سے پوچھا کہ بھائی تم لوگوں کو کیا تمہیں کوئی انفارمیشن پہنچی ہے کہ وہ قریش کی یا قریش کی یا ان کی فوج کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو شو نہیں کیا کہ یہ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں. بس ایسے انہوں نے بات کی جیسے کہ یہ خود بھی کوئی مسافر ہیں، رستے میں ایسے مل گئے ایسے، اور ایک دوسرے سے جیسے ہم ایکسچینج کرتے ہیں حالات حاضرہ کے بارے میں کہ ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے آج کل. تو اس طرح سے انہوں نے بات کی. تو اس نے پوچھا بھائی تم کون ہو بھائی، میں کیوں تم سے بات کروں، مجھے کیا پتا تم اس سائیڈ کے ہو یا اس سائیڈ کے ہو. اگر میں تمہیں کوئی انفارمیشن جو ہے وہ اس سائیڈ کی دے دوں جس طرف کے تم نہیں ہو تو تم مجھے مار ڈالو، تم سمجھو کہ میں اس طرف کا ہوں. تو اس نے اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے اس نے پوچھا بھائی پہلے تم لوگ بتاؤ تم لوگ کون ہو. تو انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہم ضرور بتائیں گے، ہم تو ادھر ایسے ہی پھر رہے ہیں، ضرور تمہیں بتائیں گے ہم کون ہیں، لیکن بتاؤ تو صحیح پہلے کہ یہ خبریں کیا ہیں آخر. تو آخر تھوڑا سا منانے پر بدو جو ہے وہ راضی ہو گیا اور بتانے لگا. اس نے کہا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اس دن اس تاریخ کو گھر سے نکلے ہیں، اور اگر یہ خبر صحیح ہے تو وہ اس وقت اپنا کیمپ جو ہے وہ بدر میں لگائے ہوں گے. اینڈ ہی واز جسٹ اسپاٹ آن. وہ بالکل واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن اسی تاریخ پر نکلے تھے جس تاریخ کو بدو بتا رہا تھا، اور وہ واقعی وہاں پر اپنا کیمپ لگائے ہوئے تھے. تو اور پھر اس بدو نے کہا کہ ہمیں یہ بھی خبر ملی ہے کہ مکہ کی فوج نکلی ہے، مکہ سے فوج نکلی ہے اس دن اور اس تاریخ کو، اور وہ اس وقت فلاں فلاں جگہ تک پہنچ چکی ہوگی. اگر وہ واقعی اس تاریخ پہ نکلی ہے جس کی ہمیں خبر ملی ہے تو اب وہ اس جگہ پر پہنچ چکی ہوگی. اور یہ بھی بالکل صحیح تھا. حالانکہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا کہ مکہ کی فوج واقعی جو ہے وہ نکلی ہے، لیکن بات اس بدو نے بالکل صحیح کی تھی. اور یہ بدر سے ایک دن کے فاصلے جو مقام وہ بتا رہا تھا کہ جہاں پر اس وقت ان کا کیمپ لگا ہوگا مکہ کی فوج والوں کو، یا جہاں سے گزر رہے ہوں گے، وہ تقریباً بس ایک دن کا فاصلہ تھا. یعنی کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدمی سے بات کرنے کے بعد یہ پتا چل گیا تھا کہ ایک دن کے اندر ان کا آمنا سامنا ہو سکتا ہے. تو اب جناب یہ انفارمیشن لے کر یہ لوگ جانے لگے ایک دم سے اٹھ کے. تو اس بدو نے کہا اب تمہیں مجھے بتانا تھا کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا نحنو مما، یعنی کہ ہم پانی سے ہیں. اور یہ ایک مطلب اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ اپنے بارے میں بتایا بھی نہیں اور جھوٹ بھی نہیں بولا. اس کو توریہ کہتے ہیں. اور توریہ یہ ہم کافی دفعہ سن بھی چکے ہیں، پچھلی ویڈیوز میں بھی میں اس کے بارے میں بات کر چکی ہوں، آگے بھی کرتی رہوں گی کہ یہ الاؤڈ ہے اسلام میں. حد سے زیادہ آپ توریہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک حد تک یہ الاؤڈ ہے. اور کیونکہ ایز لانگ ایز یو آر ناٹ لائنگ ان اٹ، اور مطلب اس جملے کا مطلب نحنو مما، اس کا مطلب ہے کہ ہم پانی سے ہیں. تو ہم لوگ پانی سے ہیں بالکل. ہم ہیومن باڈیز کنسسٹ آف لائک 70% آف واٹر، تو اس میں تو کوئی غلط بات ہی نہیں کی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، پلٹے اور اپنے اونٹ دونوں نے دوڑا دیا، اور یہ لوگ فوراً اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. اور وہ سر کھجاتا رہ گیا، ہے میں ماں پانی سے، یہ کون سی، یہ کیا ہے، یہ کس طرح کیسے، وہ یہ سوچتا رہ گیا. اور یہ لوگ نکل بھی گئے. اور پھر ہماری شریعت جو ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ جو شخص بہت زیادہ توریہ کرتا ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیتا ہے. اور اس لیے اس کی بہت زیادہ توریہ کی ممانعت ہے. اور ہمیں توریہ کی جو ہے نا ایک اور اگزامپل ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. جس وقت حضرت سارہ کو لے کر وہ گئے اور نمرود کے پاس پہنچے، اور نمرود نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے.
جبکہ وہ ان کی وائف تھی. انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے, اور بہن سے ان کی مراد تھی کہ دینی طور پر ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ بات صحیح بھی تھی, غلط بھی نہیں تھی کہ دینی طور پہ تو ان کی بہن بنتی ہے وہ, لیکن ویسے ان سے رشتہ جو ہے وہ وائف کا تھا ان کا. بہرحال جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اپنے کیمپ میں, اب انہوں نے اب دس واز دا ٹائم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پینک میں تھے اور وہ بھی پریشان ہو گئے. تو وہ سیدھا اپنے خیمے میں گیا اور جا کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کام تھا کہ جب وہ کسی ایسی سچویشن میں ہوتے تھے کہ جو بہت ہی خوف والی سچویشن ہو, یا جس میں ان کو ابھی تک کوئی ہیلپ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے نہیں آئی ہے, تو بس وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگا کرتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بہت لمبی نماز پڑھی, ادا کی. اور while he was praying, ابھی جب وہ نماز پڑھ ہی رہے تھے تو باہر جو ہے خیمے کے باہر ان کو بہت شور و غل سنائی دینے لگا کہ جیسے کوئی کچھ لڑائی ہو رہی ہے یا کسی بات پہ آرگیومنٹ ہو رہا ہے آپس میں فوج, ان کی جو چھوٹی سی فوجی لوگ تھے ان کے درمیان. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ختم کی اور باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو اسکاؤٹس تھے انہوں نے 2 آدمیوں کو پکڑا ہوا ہے, 2 ایسے غلاموں کو پکڑا ہوا ہے جو کہ قریشی ہیں, قریش سے آئے. تو انہوں نے ان کو پکڑا ہے اور ان کو مار رہے پیٹ رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں تم کہاں سے آئے ہو. اور وہ غلام جب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مکہ والوں کی فوج کے ساتھ آ رہے تھے اور ہم موقع دے کے وہاں سے بھاگ لیے, تو وہ اس کو مان نہیں رہے. جو مسلمانوں جو اصحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے وہ مان نہیں رہے اس کو, اور پیٹ رہے, کہہ رہے نہیں تم فوج کے ساتھ نہیں آئے تھے, تم یہ کہو تم قافلے کے ساتھ تھے, تم قافلے میں سے بھاگے ہو. اور اتنا ان کو مارا پیٹا کہ آخر میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہم قافلے کے ساتھ آئے. تو بار بار یہ پھر ان سے پوچھا گیا کہ ہاں بھائی بتاؤ تم لوگ کہاں سے آئے. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو مکہ کی فوج کے ساتھ تھے اور وہاں سے بھاگے. تو پھر ان کو مارا پیٹا گیا. اور یعنی کہ جو اصحاب کرام تھے نا وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے, وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کوئی فوج بھی مکہ سے نکل پڑی ہے ان کے خلاف. اور وہ ابھی تک اسی خیال میں تھے کہ نہیں وہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہی اسی سے بھاگ کر آئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آ کے ان کو روکا, منع کیا کہ مت کرو اس طرح سے, اور تم لوگ عجیب ہو. انہوں نے کہا ان کو کہ تم لوگ عجیب ہو کہ جب یہ سچ بولتے ہیں تو انہیں مارتے پیٹتے ہو, اور جب جھوٹ بولتے ہیں تو اس پہ یقین کر لیتے ہو. تو یہ سوچ کے اب یہ سن کے جو ہے نا وہ ساری کی ساری فوج بالکل جسے آپ کہہ لیں کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو واقعی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ سچ بول رہا ہے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ واقعی تو فوج نکل پڑی اور اب ہمیں فوج کا سامنا کرنا پڑے گا. اب ہم صرف اور صرف ایک ان کو نہیں, چھوٹے سے قافلے کو نہیں ہم پکڑنے جا رہے اتنے کم لوگوں کے ساتھ, اب ہمیں فوج کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس ان دونوں اشخاص کے پاس آئے جو پکڑے گئے تھے, اور ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوالات کیے. ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں, جو آرمی آ رہی ہے اس میں کتنے لوگ ہیں اس ساری فوج میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا ہم تو ان کے کھانا پکانے والے یعنی کہ کک ہیں, تو ہمیں تو یہ گنتی پڑتی بالکل نہیں آتی, ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں اور کتنے سارے ہیں, بس بہت سارے لوگ ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اچھا بتاؤ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو ہر روز پوری آرمی کو کھانا کھلانے کے لیے. اب آپ یہ دیکھو کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جینیس, مطلب کہ انہوں نے وہ سوال کیا جو کہ ان لوگوں کے وہ پانی پلانے والے, کھانا پکانے والے, مطلب اس طرح کے غلام تھے, ان کو کچھ نہیں معلوم تھا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے لیول کا سوال کیا جس کا وہ آسانی سے جواب دے سکتے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم ہر روز 9 سے 10 اونٹ جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں, تو اور پوری آرمی کا کھانا اس میں پکتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ 900 سے 1000 کے بیچ میں لوگ ہیں, یعنی کہ ایک اونٹ جو ہے وہ تقریباً 1000 بندوں, 700 سے 1000 بندوں کا کھانا
اس میں پکتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی اس ایک بات سے اندازہ لگا لیا کہ 900 سے 1000 بندے اس آرمی میں موجود ہیں. تو یہ تو کوئک وٹ جو ہے نا. اچھا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کویسچن کیا کہ جس کا وہ جواب دے سکتے تھے. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کون کون ہے قریش کے جو شرفاء ہیں، جن کو ظاہر سبھی جانتے تھے وہاں پہ، ان میں سے کون کون ہے. تو انہوں نے نام لینے شروع کیا. امیہ بن خلف ہے، عتبہ بن ربیعہ ہے، عقبہ بن ابی معید ہے، اور ابو جہل ہے، اور یہ وہ. اب یہ سن کے نا سب جو سننے والے جتنے بھی فوجی کہہ رہی ہوں میں، یہ اصحاب کرام جو تھے، ان کے morale ایک دم ڈاؤن ہو گئے. کیونکہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کو ان کو اندازہ ہو گیا اگر یہ سارے کے سارے لیڈرز آئے ہیں تو ان کے نیچے ان کے جتنے بھی قبیلے کے لوگ ہیں وہ سارے ایکٹیو مین جو بھی آ سکتے لڑنے کے لیے وہ سب آئے ہوں گے. اب پوری ان کی فوج کو اندازہ ہو گیا کہ آنے والی فوج کے اندر جو ہے وہ ان کے اپنے بھائی بندو ہیں. شاید کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، شاید کسی کا ماما چاچا تایا، کوئی نہ کوئی رشتہ دار، سارے کے سارے. ان کا مورال بڑا ڈاؤن ہو گیا کہ اب ہمیں اپنے ہی سگے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا پڑے گا اور وہ ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں. ان کی ہم سے نفرت اتنی شدید ہو گئی ہے کہ وہ ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ دو طرفہ ان کے اوپر ایک ڈپریشن والی کیفیت طاری ہو گئی. ایک طرف تو ان کو یہ یقین نہ ہے کہ اچھا یہ واقعی ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں ہمارے رشتہ دار، دوسری طرف یہ کہ اب ہمیں بھی ان سے لڑنا پڑے گا اور شاید ان کو مارنا پڑے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اس طرح سے جو ہے بہت یہ لوگ پریشان ہو گئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مورال ہائی کرنے کے لیے ان کو دلاسا ایک طرح سے دینے کے لیے کہا کہ دیکھو مکہ نے اپنا جگر نکال کے بھیج دیا ہے تمہارے ہاتھ میں. تو اور لیکن پھر بھی صحابہ کرام جو ہے نا وہ نہیں اتنا، جسے کہتے ہیں نا، ان کے چہرے اترے رہے. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ تم دیکھنا امیہ یہاں مرے گا. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن کرنی شروع کر دی باقاعدہ جگہوں کے اوپر جا کے اور پوائنٹ آؤٹ کر کے نا کہ امیہ بن خلف اس جگہ پہ مرے گا اور عتبہ بن ربیعہ اس نے اس جگہ پہ مرنا ہے. اور یہ جو ہے اب جو مسلمان تھے سارے، ان کو معلوم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے. اگر وہ یہ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہے ہیں، ان کو فیوچر دکھا رہے ہیں، ان کو اس بات کا پتہ چل رہا ہے. اس وجہ سے وہ اتنے کانفیڈنٹلی بتا رہے ہیں کہ فلانا بندہ یہاں مرے گا، فلانا بندہ یہاں مرے گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی چھوٹی سی فوج کا جو ہے مورال اپ کرنا شروع کیا. اچھا، اب جو اور پھر ہوا بھی یہی، وہ جس جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا ایگزیکٹلی اسی جگہ یہ لوگ مارے گئے، کہیں اور ادھر ادھر نہیں ہوئے. اسی جگہ ان کی موتیں ہوئیں. یہ سارے بڑے بڑے جو شرفاء جن کے نام لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے اپنے مجاہدوں کو بیک اپ کرنا تھا، ان کو تسلی دینی تھی. تو انہوں نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ تم سب لوگ جو ہے اس سچویشن کو جانتے ہو اور دیکھ رہے ہو، تو مجھے بتاؤ کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یعنی کہ ایک طرح سے شورا، ایک منی شورا جو ہے وہ فوری طور پہ ایکشن میں آ گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو تو ڈائریکٹ گائیڈ مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جسٹ ٹو ٹیچ اس، ہم اپنی امت کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے کہ شورا کس طرح کس وقت وجود میں آنی چاہیے، یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو انہوں نے اس وقت سب کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ بھائی اب آپ لوگ بتاؤ کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. فوراً ابو بکر کھڑے ہوئے. جس طرح ابو بکر ہر چیز میں لبیک کہا کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پہ، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی حمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام یا ثنا ان کی جس طرح. اور اس کے بعد انہوں نے صلاۃ و سلام بھیج کے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہیں، جس طرح آگے جانا چاہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم وہی کریں گے جیسے آپ کہیں گے. تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شکریہ ادا کیا، ان کو کہا، ان کی تعریف کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ بیٹھ گئے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جو ہے دوسری بار اپنا یہی سوال دہرایا کہ اب مجھے بتائیے، آپ لوگ مشورہ دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے.
پھر دوسری بار جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ جو کہیں ہم سب آپ کے حکم کے ایک اشارے کی جو ہے منتظر ہیں، ہم سب اس پہ مرنے کو بھی تیار ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا، ان کی بھی مدح کی، اور وہ بھی بیٹھ گئے۔ پھر تیسری دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سوال دہرایا۔ اندازہ ہو رہا ہے آپ کو کہ کیوں کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ؟ اس لیے کہ اس چھوٹی سی فوج جو تھی ان کے پاس، یہ دونوں جو حضرات کھڑے ہوئے، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات قریش کے تھے، یہ دونوں حضرات مہاجرین میں سے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاننا چاہتے تھے کہ جو انصار ہیں ان کا اس موقع پر کیا انسٹینس ہے، کیونکہ اگر آپ پیچھے جائیں، کافی ویڈیوز پیچھے جائیں، اور آپ کو یاد ہو جب بیعت الرضوان ہوئی تھی جس میں انصار کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس معاہدے کی روح سے انصار جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی اوفینسو لڑائی میں کی ان کے اوپر اوبلیگیشن نہیں ہے، ان کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ ہر حالت میں معاہدے کی روح سے ان کے ساتھ لڑیں، تو اگر وہ جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں، اور زیادہ تعداد ان کی تھی، اور ہم نے ان کی تعداد کی بھی بات کی تھی کہ کتنے انصاروں میں سے کتنے خزرج کے اور کتنے اوس کے لوگ تھے۔ تو اب جب تیسری مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال دہرایا، تو اس بار جو ہے المقداد بن عمرو کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ وہ کریں جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم وہ نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے کیا موسیٰ کے ساتھ، اور کہا کہ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور ان سے لڑو، اور ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا اللہ ان سے لڑیں، اور ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم بالکل آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، آپ چاہے ہمیں دنیا کے کونے پر لے جائیں، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے جب تک اللہ نے اپنی حجت تمام نہ کر دی تو۔ اچھا، اب یہ جو المقداد تھی یہ بھی مہاجر تھے، یہ تیسرے جو شخص کھڑے ہوئے یہ بھی مہاجر تھے، اور آپ اس سے زیادہ ایلوکوینٹ نہیں ہو سکتے، اس سے زیادہ خوبصورت لفظوں کا چناؤ نہیں میرے خیال سے کوئی اور کر سکتا، جو لفظ انہوں نے چنے، اور انہوں نے قرآن کی آیت کا ریفرنس دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بنی اسرائیل کا ریفرنس دیا، کہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جاؤ تم اور تمہارا اللہ لڑو، جس وقت جو ہے اس موقع پر جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا داخل ہونے کا، ان کا جو چوزن لینڈ تھا اس میں داخل ہونے کا حکم دیا، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے جائنٹ، بڑی زور آور قوم کوئی آباد تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تمہیں وہاں جا کے لڑنا پڑے گا، اور اس طرح سے دروازے میں داخل ہونا، اور تمہیں وہاں پہ جا کے لڑنا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا، پہلے تو کہتے رہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ہم جائیں گے، لڑیں گے، لیکن جب موقع آیا اور جب انہوں نے دیکھا تو ان کی ایسی سٹی گم ہوئی بنی اسرائیل کی کہ انہوں نے صاف کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے۔ تو المقداد نے اس کا ریفرنس دیا اور کہا کہ ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم وہ کریں گے جو آپ ہمیں جہاں مرضی لے جائیں، دنیا کے آخری کونے میں لے جائیں، ہم وہاں پہ بھی جائیں گے۔ اچھا، اب وہی 3 بار ہو گیا، اور تینوں بار جو ہے وہ مہاجرین نے اس بات کا جواب دیا۔ چوتھی بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ سوال دہرایا، تو اس بار سعد بن معاذ جو کہ انصار کے لیڈر تھے وہ کھڑے ہوئے، اور یہ انصاریوں کے وہ ینگ لیڈر تھے کہ جس وقت انصار اپنی ردہ کی وارز کے اندر سارے ان کے لیڈرز مارے گئے تھے، تو اگر پرانا سسٹم ہی ان کا چل رہا ہوتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، تو یہ ینگ شخص، یہ بہت ایجڈ نہیں تھے، یہ بڑے ینگ اڈلٹ تھے، اور یہ ان کے سردار ہوتے۔ تو یہ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے یہ وہ سعد بن معاذ ہیں، ان کے بارے میں کچھ اور بھی ان کی مدح کرتے چلیں کہ یہ وہ سعد بن معاذ ہیں جن کی موت کے اوپر جب ان کی شہادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ ہل گیا تھا، یعنی کہ اس نے جھٹکا لیا تھا، اور یہ بات ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہے۔ یہ وہ سعد بن معاذ ہے، یہ وہ سعد بن معاذ ہے کہ
انہوں نے یہ وہ واحد شخص تھے کہ جب یہ ان کو لایا جا رہا تھا، غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی، ان کو جب لایا جا رہا تھا اب زخمی ہونے کے بعد، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے جو ہے سردار آ رہے ہیں ان کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھی احترام میں کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ وہ سعد بن معاذ ہے۔ اب یہ کھڑے ہوئے، اچھا اب انہوں نے، اور میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں ٹھیک ہے، جو ان کا معاہدہ ہوا ہے اس کی روح سے ان کے اوپر بالکل کسی قسم کی کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے کہ یہ لڑیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا کسی کے خلاف لڑیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا ان کا ساتھ دیں۔ تو یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے کہ آپ کا اشارہ ہم انصار کی طرف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی رسپانس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں بالکل۔ تو پھر انہوں نے کہا آمنا بکا وصدقناک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے اور پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے اور آپ پر بھروسہ کیا، اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ جس چیز کے ساتھ آئے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کو اپنے وعدے اور عہد دیے کہ ہم آپ کو سنیں گے اور آپ کی مانیں گے۔ انہوں نے یعنی کہ ایک طرح سے یہاں پر یہ کہہ کر سعد بن معاذ نے یاد دلایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ سے عہد کیا ہے کہ ہم آپ کی سنیں گے اور مانیں گے۔ ہم نے صرف یہ عہد نہیں کیا کہ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم آپ کی ہر بات سنیں گے اور مانیں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیں جس طرح آپ مناسب سمجھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں اس رب کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں اترنے کا کہیں گے تو ہم گھوڑے دوڑاتے آپ کے پیچھے وہاں پہ بھی جائیں گے۔ یہاں پر پاز، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ قوم نہیں ہے جو کہ سوئمنگ جانتی ہے، یا جن کے پاس کوئی ہتھیار ہے، یا کسی بھی قسم کا ان کا بحری بیڑے سے کوئی لینا دینا ہے۔ ان کو ابھی کچھ نہیں معلوم، سمندر کے بارے میں کچھ نہیں ان کو پتا۔ یہ اس وقت یہ استعمال کر رہے ہیں، اور دوران جنگ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ، اللہ آپ کو دکھائے گا کہ ہمارے ذریعے وہ جس سے آپ کو راحت محسوس کریں گے، اللہ وہ آپ کو دے گا۔ سو آپ آگے بڑھیں، اعلیٰ برکت اللہ کے حکم اور برکت سے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب سعد بن معاذ نے یہ الفاظ کہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں چاند کی طرح کھل گیا، بالکل نورانی اور برائٹ ہو گیا، اور اب یہ موقع تھا کہ اس وقت پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں کہ اب ہمارے پاس جو بھی وقت ہے اب ہم اس کو اسٹریٹجی پلاننگ، اپنے ہتھیار اکٹھے کرنے میں، کس نے کہاں پہ بیٹھنا ہے، مطلب وٹ ایور جو جنگ کی پلاننگ ہوتی ہے اس میں انہوں نے یہ وقت جو ہے وہ صرف کیا۔ اس کے بعد سے باقاعدہ جنگی ترتیب شروع ہوئی۔ تو جناب کافی لمبی ہو گئی یہ ویڈیو بھی، اور ابھی بھی ہم جنگ بدر کے اندر نہیں پہنچے، ابھی بھی ہم اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے اور دیکھیے اس میں ہم کہاں تک جنگ بدر میں پہنچتے ہیں۔ یقیناً آپ کو اچھا لگے گا۔ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو ان ویڈیوز کو لائک کریں اور آگے پہنچائیں، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔